الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. سورہ حجرات کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت سے متعلق کچھ اہم ہدایات اور احکام بیان فرمائے ہیں. اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 ہدایتیں فرمائی ہیں. سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. دوسری چیز بتلائی تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو. ان دونوں کے متعلق گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو آ چکی ہے. تیسرا جو گناہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں غیبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے. صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غیبت یہ ہے ذکروں کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر اسے پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ گفتگو کی گئی ہے تو اسے ناپسند ہو. اس کا نام ہے غیبت. صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہو، یعنی جو میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کہہ رہا ہوں وہ واقعی سچی ہو اور وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جبھی ہے جب اس کے اندر موجود ہو. اور اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے پھر تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں اس بات کو، تو یہ تو دوہرا گناہ ہے، ایک غیبت کا گناہ اور ایک بہتان یعنی تہمت لگانے کا گناہ. تو یہ غیبت کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دی کہ غیبت کس چیز کا نام ہے. آج ہماری مجلسیں عوام و خواص ہو کوئی بھی ہو، غیبت کے بغیر کوئی مجلس ہو شاید جو پوری ہوتی. صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم اس گناہ کبیرہ کو کر لیتے ہیں اور پھر دل کو تسلی یہ دے لیتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑے کہہ رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ تھوڑے کہہ رہا ہوں، جو بات ہے وہ ہے. دیدہ دلیری یہ بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے غیبت کی تعریف میں بیان کی ہے یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ بات جو تم سچ کہہ رہے ہو تبھی غیبت ہے. لہذا اس پر یہ والی بات کہنا کہ میں کوئی جھوٹ تھوڑے ہی کہہ رہا ہوں، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں، تو یہ سچ بیان کرنا ہی غیبت ہے. یہ سچ بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر اس سچ کے بیان کرنے سے آپ کے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر سچ بیان کرنا ہے واقعی اور
آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ برائی میرے بھائی کے اندر ہے، تو پیچھے کہنے سے اس سچ کے وہ بیماری اس کی ختم نہیں ہوگی۔ اگر واقعی ہمدردی ہے اور واقعی محبت ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر کے کہو بھائی میں نے ایسا سنا ہے یا میں نے ایسا دیکھا ہے، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا تمہارے لیے یہ چیز بعد میں آگے چل کر کے تمہیں پتہ چلے گا، یا یہ تمہاری بری عادت پڑتی جا رہی ہے اور اس کو سدھار لو، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا آخرت۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور دوسرے کے سامنے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ جو ہماری مجلسوں میں روزانہ ہو رہی ہے نا آج کل، جہاں چار دوست بیٹھے، جہاں چار آدمی بیٹھے، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا بے دین، کسی نہ کسی طریقے سے یہ تذکرے آتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی میں مزہ آتا ہے، سب سے زیادہ اسی میں مزہ آتا ہے۔ لہذا کوئی مجلس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا سے زیادہ سخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زنا کو ہلکے میں لے لیں، اس کی شناخت اور قباحت کو اور اس گناہ کی ہولناکی کو سمجھیں اس بات سے، ورنہ زنا تو خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا تو جس کی سزا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، خاص طور پر اس کے لیے حد قائم کی گئی ہے، تو زنا تو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی مذہب، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے تھے عورتوں سے، ولا یشرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، جب اللہ کے رسول نے کہا اور زنا نہیں کریں گی، یہ بیعت ہے، بہت تھوڑی سی تفصیلی بات ہے۔ اللہ کے رسول یہ عہد لے رہے ہیں گویا کہ جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں اس وقت ان عورتوں سے، اور تھا یہ انداز کہ آپ کوہ صفا پر تھے، عورتیں نیچے تھی، بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرماتے تھے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو کہتے تھے، پھر عورتیں اس لفظ کو دہراتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول نے اس بات پر بیعت لی ولا یزنینا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند، یہ بھی اس بیعت میں شامل تھی، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، کیا کوئی شریف عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ یہ کون عورت ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ ابھی آج ہی اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں تھی، اور یہ اس زمانے کی عورت ہے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جس زمانے کے انسانوں کی درندگی کو بالکل مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ انسان نہیں رہا تھا، جانور اور درندے سے بدتر بن چکا تھا۔ اس معاشرے کی عورت تعجب سے کہہ رہی ہے کیا کوئی شریف اور آزاد عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے یا رسول اللہ؟ تو یہ اس گناہ کی شناخت و قباحت ہے کہ کوئی بھی ایسا معاشرہ جسے ہم بدترین معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے کا بھی یہ مزاج ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہ تو ایک شریف آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہم الغیبۃ اشد من الزنا سے زنا کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ غیبت کی ہولناکی کا اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے زنا سے بھی بدترین گناہ بتلایا، سخت ترین گناہ بتلایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زنا آدمی جو کرتا ہے وہ اس کی اپنا معاملہ ہے نا، اور یہ جو اپنا معاملہ ہے
اس میں کبھی بھی وہ شرمندہ ہو سکتا ہے، نادم ہو سکتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا لے گا، معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ جو غیبت کا گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ وہ بندہ معاف نہ کرتے جس کی غیبت کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اور اتنا سخت ترین گناہ ہے، میں نے بھی 1-2 ہفتے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف فرما رہے تھے، اللہ کے رسول طواف فرما رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا مقدس ہے، تیری عظمت کتنی اونچی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو تیرے سے بھی زیادہ مقدس ہے، اور وہ ہے مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کا مال۔ تو یہ غیبت کیا ہے؟ مسلمان کی آبرو پر حملہ ہے نا۔ بھائی کسی کو ذلیل کیا جائے، آپ غیبت کر رہے ہیں تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں، تو کسی کی آبرو پر اگر حملہ کیا جائے تو یہ بیت اللہ کو ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا؟ بیت اللہ کو ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے اگر کسی کی آبرو پر، اگر کوئی بھی بیت اللہ پر حملہ کرے تو پورا عالم اسلام پورا کا پورا لرز جاتا ہے اور پورا جوش میں آ جاتا ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بیت اللہ کی عظمت کوئی اس کی حقدار کہ اس کی عظمت کے لیے تمام مسلمان اپنی جان مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی حملہ جب یہ اسلامی معاشرہ خود کرتا ہے بیت اللہ کو ڈھانے سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس کے کان پر جو نہیں رہی، اس کے کان پر اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اور روزانہ ہماری مجلسوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے، اور صبح سے شام تک کی اپنی مجلسوں کا اندازہ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا ایک بات میں نے ابھی عرض کی، پھر کبھی میرے ذہن سے نکل جائے، غیبت کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو غیبت کی معافی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس غیبت کا اس کو پتہ چلا ہے تب تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اس تلک وہ بات نہیں پہنچی ہے، اس تلک وہ بات نہیں پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کا دل نہیں دکھا۔ اگر ہم نے کسی کے سامنے کسی کی کوئی بات کہی تو جب تلک اس کے پاس وہ بات نہیں پہنچے گی، جب تلک اس کا گویا کہ دل، اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو دل دکھنے کا معاملہ نہیں۔ تو اس لیے اگر اس کے پاس یہ بات پہنچ گئی ہے تب تو اس سے معافی مانگنا شرط ہے، ورنہ اس سے معافی مانگے بغیر معاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس میں دو بات پتہ چلی، ایک تو یہ کہ غیبت جب تک معاف نہیں ہوگی جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کر دے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی، اگر کوئی کسی کے سامنے غیبت کر دے تو اس سے کہہ دے کہ بھائی یہ تم نے غلط کام کیا ہے اور مجھے بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، اس بات کو یہیں دفن کر دیتے ہیں اور تم اللہ سے اس کی معافی مانگ لو، آئندہ کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ اور بھائی کوئی کیا کرتا ہے، زیادہ تر کیا کرتے ہیں، فلاں کو تو بہت اپنا ہمدرد سمجھتا ہے نا، یہ سے کہہ رہا تھا تیرے بارے میں۔ تو اب یہ بات جو ابھی تلک صرف یہاں تلک محدود تھی، اسے آگے بڑھایا اور اسے آگے بڑھا کر کے اس کے جرم کو متعدی کر دیا، یعنی اب اس کے لیے معافی مانگنا اس سے ضروری ہو گیا، اس کے جرم کو بھی بڑا کر دیا اور اپنے آپ بھی کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا۔
تو اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو سننے والا خوش نہ ہو اور سننے والا جا کر کے اس کو نہ بتائے، ان دونوں میں آگ لگانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس غیبت کرنے والے کو سمجھا دے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اگر وہ ایسا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، تم بھی کرو میں بھی کروں، اور اس بات کو یہیں دفن کر دو اور اللہ سے معافی مانگو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت سخت ترین گناہ ہے، اور اس گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ اس گناہ کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ ہے، اور زنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کی سزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ اسے آدھا زمین میں گاڑ کر کے اسے پتھر مار مار کر کے ختم کر دو۔ الغیبت اشد من الزنا، اس کی ہولناکی کا اندازہ لگا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیت اللہ پر حملہ کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اپنی مجلسوں کے اندر اس بات پر تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں، اور یہ دل کو تسلی نہ دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے صحیح حدیث کے غیبت کی تعریف میں یہ بتلا دیا، اگر صحیح ہے تبھی غیبت ہے۔ اچھا، کہیں کہیں غیبت کی اجازت ہے، کہیں کہیں غیبت کی اجازت بھی ہے۔ اب تھوڑا سا وقت میرے خیال سے ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے یہ موضوع تھوڑا سا تفصیل طلب تھا، تو اس لیے اجازت کے مواقع کو بھی یہیں روکتے ہوئے بس اتنی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری مجلسوں میں دوستوں کی، یہاں تک کہ گھروں کی مجلسوں میں، اور عورتیں میری مائیں بہنیں اس کے اندر زیادہ ملوث ہیں اس کام کے اندر، ان کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ صبح سے شام تک ایک دو مرتبہ اس طریقے کا معاملہ نہ کر لے، تو یہ بہت مہلک ترین گناہ ہے، اور اس گناہ کو اسی انداز میں سمجھیں جس انداز میں قرآن پاک نے بیان فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم سب اس کو ناپسند کرو گے، تو ایسے ہی ہے کسی کی غیبت کرنا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اس لیے گناہ کی ہولناکی سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔